سورہ مبارکہ المومنون کی 71ویں آیت ایک مرتبہ پھر پڑھی گئی۔ ارشاد حضرت احدیت ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لَفَسَدَتِ، وہ سب تباہ ہو جاتا۔ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو نہ جنگ بدر جیتی جاتی، نہ جنگ احد کامیاب ہوتی، نہ ہی جنگ خندق کامیاب رہتی اور نہ ہی جنگ خیبر۔ اور اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو صلح حدیبیہ بھی نہ ہوتی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مشدودیہ امام زمانہ علیہ السلام الانتاج صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جنگ خیبر میں ایک ایسا مرحلہ بھی آیا تھا جب یہ طے کیا جا رہا تھا، یہ مشورہ دیا جا رہا تھا کہ ہم واپس چلیں، یہ جنگ جیت نہیں پائیں گے، تو سرکار دو جہاں نے بے ساختہ فرمایا تھا لَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي خَیبَرَ، میرے رب نے مجھ سے خیبر کا وعدہ کیا ہے، تو یہ جنگ تو ہمیں جیتنی ہے۔ اور پھر جب یہ ہوا کہ صاحب اب مشکل ہو جائے گی جنگ کو جیتنا، ظاہر ہے 39 دن گزر چکے ہیں، کیسے یہ جنگ جیتی جائے گی، حالات تو لگ نہیں رہے، تو پھر سرکار نے فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ بِيَدِهِ صلوات۔ پھر سرکار نے فرمایا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ اسی کے ہاتھوں سے خیبر فتح ہوگا۔ لہذا اگر مل کر صلوات علیہ، اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب برباد ہو جاتا۔ یہ سب کچھ ٹھہرا ہوا ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ تعداد اگرچہ مسیحیوں کی ہے، لیکن مسلمان عالمی سطح پر ایک وہ جو 35 لوگوں سے بات شروع ہوئی تھی، بلکہ اور ذرا تھوڑا سا ایک صفحہ پیچھے جاتا ہوں، جو 2 لوگوں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جب سرکار دو جہاں نے نماز جماعت پڑھی تو قریش کے سردار کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ کا بیٹا خانہ کعبہ میں آ کر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، پھر آدھا جھک جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے، اور ایک جوان دوڑا آتا ہے جو اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک خاتون آتی ہے جو اس کے بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو چند دن تک تو ہم یہی جانتے رہے کہ یہ بچہ کون ہے جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور یہ خاتون کون ہے جو اس کے بھی پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ بچہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے اور وہ خاتون جو پیچھے کھڑی ہوتی ہے وہ محمد کی زوجہ ختیجہ ہے۔ صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد۔ بات تو وہاں سے شروع ہوئی تھی، اور پھر دعوت ذوالعشیرہ ہے، پھر علنی اعلان ہے کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر، اور پھر تاریخ آگے بڑھتی ہے تو پھر سرکار دو جہاں کو اس مدینہ منورہ میں جن مسائل، اس مکہ المکرمہ میں جن مسائل کا سامنا ہوا، اور پھر جب حضرت ابو طالب کی سرداروں نے بات نہیں مانی اور سردار باز نہیں آئے اور حضرت ابو طالب ان کے حریف بن کر سامنے آئے، تو
انہوں نے دیکھا کہ اب ابو طالب سے تو مقابلہ آسان نہیں ہے، تو انہوں نے حضرت کے پیچھے بچے لگا دیے، اور بچے حضرت کو پتھر مارتے تھے، بچے حضرت کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، چھوٹے چھوٹے مکے کے بچے سرکار کو اذیت پہنچاتے تھے۔ اب اگر سرکار پلٹ کر ایک بچے کو بھی تماچا مار دیں تو پھر کہا جائے گا کہ بچے کو مار دیا۔ یہ جنگ شروع کرنے کے لیے، لڑائی شروع کرنے کے لیے یہی کافی تھا کہ بچے نے کچھ کہا تھا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، بچے کی بات کے اوپر تو اتنے بڑے فیصلے نہیں لیتے، انہوں نے تو اس کو تھپڑ ہی مار دیا، تماچا ہی مار دیا۔ تو کئی دن تک سرکار دو جہاں بچوں کی شرارت، جو بچے بھیجے گئے تھے، جو بچے اپنے بڑوں کی طرف سے بھیجے گئے تھے، ان کی شرارت سے تکلیف اٹھاتے رہے۔ ایک دفعہ تو شدید زخمی بھی ہوئے۔ تو جب یہ خبر حضرت تک پہنچی تو مولا علی علیہ السلام، جو اس وقت میں کم سن ہے، آپ کی خدمت میں آ کے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب بھی اب آپ باہر جائیں گے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ تو ہمیشہ مولا علی ان کے ساتھ جاتے تھے، اور جو بچہ بھی مولا نبی کی بے ادبی کرتا تھا تو مولا جا کر کبھی اس کی ناک مسلتے تھے، کبھی اس کے کان مسلتے تھے، کبھی اس کی گدھی مسلتے تھے، کبھی اس کے سینے کے اوپر مسلتے تھے۔ اسے کہتے ہیں قسم، اس کام کو کہتے ہیں قسم۔ تو جیسے ہی مولا علی جلدی برق بلا تشبیہ برق کی مانند سارے بچوں کے کہیں نہ کہیں کان، کہیں ناک، کہیں جی وہ سینے کی کھال اور کہیں گدھی کی کھال کو مسل کے جاتے تھے، تو کہتے تھے قزمنا علی، قزمنا علی۔ اب یہ روتے پیٹتے گھر جاتے تھے۔ ذرا صلوات پڑھے محمد وآل۔ تو جب یہ وہاں پہنچتے تھے تو پھر ہر گھر میں علی علی ہوتا تھا، اور ہر بچہ اپنی ماں کے آگے رو رہا ہوتا تھا، علی نے مجھے چٹکی بھر لی، علی نے چٹکی بھر لی۔ اور چٹکی ایسی بھرتے تھے مولا کے مہینوں تک اس کا نشان نہیں جاتا تھا۔ تو پھر وہ چہرہ بھی پکار کے بتاتا تھا تم نے پتھر مارا تھا کیا؟ صلوات پڑھے ذرا محمد و علی محمد۔ اب بچے سے لڑ گئے بھائی، تو اب تو بچوں کی لڑائی ہے نا، تو بچوں کی لڑائی میں بڑے تو آ نہیں سکتے۔ آپ بچے لڑے، بچے نے کچھ کہا تھا، بچے نے جواب دے دیا۔ تو اس وقت سے ہمیشہ ساتھ دینے والی ذات مولا علی، اور جب بھی سرکار دو جہاں نے پکارا مولا علی کو، تو مولا علی جب پکارا تب تو معجزے سے آئے، اس لیے کہ نبی پکارے، خیبر میں پکارا تھا، ناد علی مظہر علی جائے۔ جی علامہ مجلسی نے بہار میں بھی ناد علی کو لکھا ہے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے تو اس کی سند کی بحث سے زیادہ اس کی تاثیر پر بحث کی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہمارے بعض فقہا نے، ہمارے بعض محدثین نے اس کی سند سے زیادہ، ناد علی کی سند سے زیادہ اس کی تاثیر پر بحث کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اتنا مجرب نسخہ ہے کہ ناد علی پڑھنے والا بہت جلد نتیجہ لیتا ہے۔ اب تم اس میں بحث میں الجھے رہو کہ اس کی سند کیسی ہے، راوی کتنے ہیں، اور وہ بھی فضائل علی کی بات ہو اور راوی آپ کو سارے مل جائے۔ ذرا یہ بھی تو دیکھیے کہ ماجرا کیا تھا، کس کے بارے میں تھی۔ اس وقت میں سرکار نے جب پکارا تو تیسری آواز پر ہی 60 میل کے فاصلے سے علی خیبر پہنچے تھے۔ لیکن جب کبھی نہیں بھی پکارا اور ضرورت محسوس ہوئی تو آواز آتی تھی اتاذن لی یا رسول اللہ، اتاذن لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے۔ اور پھر کبھی مولا نبی کچھ دیر کے لیے بٹھاتے تھے تاکہ دوسروں کو، کسی اور کو بھی موقع ملے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نہیں، پہلے مرحلے پہ حضرت فرماتے تھے کہ جاؤ علی، جا کر قاتل علی حق، اپنا حق لینے کے لیے جاؤ۔ تو پھر یہ تو کبھی بھی حق نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ حق ہمیشہ ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہزاروں کتابیں بھی آپ کے سامنے لا کے رکھ دی جائیں نا کہ فلاں کتاب میں لکھا ہے کہ مولا علی نے بیعت کر لی تھی، تو ان ساری کتابوں کو دریا میں بہا دینا، سمندر بھی غریب ہے۔ مگر ایک آیت کو اپنا سردار بنا لینا، کیونکہ آیت نے یہ کہا ہے حق کبھی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
تو اب یہاں کل کی بحث سے اور اس سے گزشتہ بحثوں سے آج کی بحث کو ذرا جوڑ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم سب پیدا کیے گئے ہیں اللہ کی معرفت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور معرفت پروردگار کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام حسین کا خطبہ ہے، جب آپ نے فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم. پوچھنے والے نے پوچھا فما معرفت اللہ بے ابی انت و امی یبنا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے فرزند رسول. ما معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کیا ہے؟ فرمایا معرفت اہل کل زمان امامہم، ہر زمانے کا فرد اپنے امام کی معرفت حاصل کرے. الذی تجب علیہم طاعتہ، امام کون ہے؟ جس کی اطاعت ان پر واجب ہے. امام کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. یعنی اگر امام کا علم دیکھنا ہے تو علم امام کے ذریعے سے ہی تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ کا علم کتنا ہے. لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، امام کا اظہار قدرت بتائے گا کہ اس کا مالک اور اس کا خالق کتنا بڑا قادر ہے. وہ دو انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑنے والا وہ تو میدان میں ہی کہہ چکا نا، ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ قلعتها بقوت رحمانیہ. میں نے باب خیبر جسمانی قوت سے نہیں اکھاڑا، میں نے تو رحمانی قوت سے اکھاڑا ہے. تو اگر اس کی شجاعت دیکھنی ہے، اس کا علم دیکھیں گے، اس کا ارادہ دیکھیں گے. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان جعل اللہ، بڑی صلوات پڑھیں تو پھر سب پڑھیں نا. اللہم صلی علی محمد. نہیں ابھی بھی سب نہیں پڑھ رہے، میں گزارش ہے سب مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی. میرے مولا فرماتے ہیں جعل اللہ قلوب الائمۃ موردن لارادتہ. اللہ نے ائمہ کے دلوں کو اپنے ارادے کے اترنے کی جگہ بنائی. اللہ اپنا ارادہ جس جگہ پر قرار دیتا ہے نا، وہ ائمہ کے دل ہیں، وہ امام کے دل ہیں. اللہ نے مورد ارادہ، موقف ارادہ، منزل ارادہ، اپنے ارادے کی جو منزل قرار دی ہے جہاں وہ اپنے ارادوں کو رکھتا ہے. اچھا یہ تعبیرات اللہ کے علم کے بارے میں بھی ہیں جی. عیبۃ علم اللہ، زیارت جامعہ پڑھیے گا، پڑھتے ہیں آپ جانتے ہیں. میرے مولا نقی علیہ السلام ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ آپ وہ ہیں کہ جو عیبۃ علم اللہ، اللہ کا علم رکھنے کی جگہ ہے. عیبہ صندوقچے کو کہتے ہیں عربی میں. آپ جدید قیمتی چیزیں رکھنے کی جگہ کو تجوری کہتے ہیں، لاکر کہتے ہیں. مثلا جہاں بہت قیمتی چیز رکھی جائے اسے عیبہ کہتے ہیں عربی میں. عین بے یہ تے، عیبہ. عین یہ بے تے، عیبہ. ائمہ اہل بیت کا وجود اللہ کا علم رکھنے کی جگہ ہے. کیا فرما رہے ہیں میرے مولا معصوم؟ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ائمہ اہل بیت کے دلوں کو اپنے ارادے کے رکھنے کی جگہ قرار دی ہے. اذا شاء اللہ شیء، توجہ چاہوں گا، اصول کافی کی روایت سنا رہا ہوں، ہماری معتبر کتابوں میں سے کتاب. اذا شاء اللہ شیء، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، شاء تو یہ بھی کرتے ہیں. جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو اہل بیت ائمہ بھی اسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں. وقولہ تعالی، فرماتے ہیں کیا تم نے اللہ کا یہ قول نہیں پڑھا؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں وہ جو اللہ نہ چاہتا ہو. یہ وما تشاؤون کون ہے؟ آپ نہیں چاہتے. تشاؤون کون ہے؟ یہ ایک سے زیادہ لوگ کون ہیں جو چاہتے ہیں تو وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ نے اپنا علم ان کے ذریعے سے
ان کی معرفت اللہ کی معرفت ہے. جس نے مولا علی کو پہچان لیا تو یقین جانیے کہ وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے. مگر جو دعوی معرفت الہی کر رہا ہو اور مولا علی کی اطاعت میں نہ ہو تو آپ اس پہ شکی کیجئے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پہچان گیا ہو. ایک بحث نہیں ہے، ایک بات نہیں ہے، بہت سارے اس موضوع کے اوپر وسیع پیغامات ہیں. فرمایا میں ایک بحث کو شروع کر رہا ہوں. فرمایا میرے مولا نے کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ اللہ کیا ہے اور اللہ کے صفات کیسے ہیں تو ان کا جو جلوہ ہے، ان کا جو اظہار ہے، ان کی جو تجلی ہے، وہ جس کے ذریعے سے ہوگی اسے امام کہتے ہیں. چور کو لے آئے مولا علی کے پاس، ثابت ہو گیا چور ہے. حضرت نے حد جاری فرمائی، اس کی انگلیاں کاٹ دیں. کٹی ہوئی انگلیاں لے جا کر کوفے کے چوراہے پہ کھڑا ہو گیا. لوگوں آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی. لوگ جمع ہو رہے تھے، شاید دو طرح کے لوگ جمع ہو رہے ہوں گے. کچھ تو یہ سننا چاہتے ہوں گے کہ علی کے خلاف بولے گا، اور کچھ یہ سننا چاہتے ہوں گے کہ یہ مولا علی کے حق میں بولے گا. جب مجمع جمع ہو گیا تو اس نے کہا یہ انگلیاں اس نے کاٹی جو نہ ہوتا تو نبی کے بستر پہ سونے والا کوئی نہیں تھا. یہ انگلیاں میری اس نے کاٹی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو احد فتح نہ ہوتی، بدر فتح نہ ہوتی، خیبر و خندق فتح نہ ہوتا. ایک مرتبہ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ بچہ یقیناً کسی ابا کے ساتھ تو آیا ہوگا نا، چاچا تایا کے ساتھ. تو تھوڑا سا محل موقع بتائیے کب نعرہ لگانا ہے. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بات میں کیا کر رہا تھا، آپ کی توجہ ہے نا میرے ساتھ. تو اس نے فضائل پڑھنا شروع کیے مولا علی کے، اور فضائل پڑھتے پڑھتے وہ کہتا ہے اگر علی نہ ہوتے تو نبی کی بیٹی فاطمہ کا کوئی شوہر نہ ہوتا. تو ایک مرتبہ مجمع میں سے ایک آواز آئی کہ علی تمہارے ہاتھ کاٹے اور تم علی کے فضائل پڑھو. تو کہنے لگا فضائل تو پڑھنے ہی اس کے ہیں جو عدل الہی کو نافذ کرتا ہو. لے آئے مولا کے پاس لے آئے. مولا نے فرمایا تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگا مولا آپ نے حد الہی کو جاری کیا ہے تو میں آپ کے فضائل پڑھ رہا تھا. حضرت نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے ہاتھ سے جوڑا، ارادہ فرمایا ہاتھ جڑ گیا، انگلیاں کٹی ہوئی جڑ گئیں. مولا کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو پھر ایک آواز آئی یا علی وہ ہاتھ کا کاٹنا، انگلیوں کا کاٹنا کیا تھا اور یہ جوڑنا کیا ہے؟ تو میرے مولا مسکرائے، فرمایا وہ عدل الہی کا جلوہ تھا اور یہ کرم پروردگار کا جلوہ ہے. اب اس بچے سے کہیے کہیں یہ بیچارہ مجھ سے برائی بٹھا کے نہ چلا جائے. ایک دفعہ اور لگاؤ. بلند صلوات. بات بہت روشن ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم. محشر میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. جی محشر میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا. فقصص القصص، سورہ عنکبوت، فقصص القصص لعلہم یتفکرون. اے میرے حبیب قرآن مجید میں جو قصے ہم نے نازل کیے ہیں انہیں بار بار دہراؤ تاکہ یہ سننے والے فکر کریں، سوچیں، غور کریں. تو یہ جو قرآن میں قصے دہرائے گئے ہیں نا، نازل کیے گئے ہیں، یہ اس لیے نہیں نازل کیے گئے کہ انہیں جو ہے وہ صرف ثواب کی خاطر پڑھ لیا جائے اور سنا دیا جائے، بلکہ یہاں عبرت کے لیے، تفکر کے لیے، تدبر کے لیے، غور کے لیے یہ واقعات کو نازل کیا ہے.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بس اچھی بات کریں، کسی کی برائی نہیں. ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں نا. اگر قرآن نے صرف حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ہوتا اور فرعون کا ذکر نہ کیا ہوتا، صرف حضرت ابراہیم کا ذکر کیا ہوتا اور نمرود کا ذکر نہ کیا ہوتا. یہ تو قانون ہے نا کہ خوبیوں کے ساتھ خامیاں اور کمزوریاں بھی بتائی جائیں گی. جی اسلام شناسی کافی نہیں ہے، کفر شناسی بھی ضروری ہے. اگر آپ اسلامی تعلیمات کو پڑھ لیں اور آپ کو کفر کا مزاج نہ پتہ ہو تو وہ اسلامی تعلیمات مکمل ہی نہیں شمار ہوں گی جب تک کہ کفر کا مزاج نہ جان لیا جائے. تو یہ جو قاعدہ ہے، قانون ہے، اسے کچھ لوگوں کو کچھ اور مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم سے زیادہ سخت باتیں جب ان کے علماء اور مفتی کر دیتے ہیں تو ان کا کوئی کلپ نہیں بنتا، کوئی ریلی نہیں نکلتی، کوئی FIR نہیں کرتی. توہین ہے تو پھر تو تمہارے بڑے نے بھی تو کی بھی ہے. مسئلہ توہین کا نہیں ہے، مسئلہ آپ لوگوں کی پھیلتی ہوئی آبادی کا ہے. مسئلہ آپ کے نظریے کی تبلیغ کا ہے، مسئلہ عزاداروں میں اضافے کا ہے، مسئلہ انسان کی بیداری کا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ ہے بذات کی. تو قرآن مجید میں جہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، قرآن مجید میں جہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے وہاں فرعون کا تذکرہ بھی تو ہے. یہ پورا قصہ کیا قرآن مجید میں موجود نہیں ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل پہ عصا مارا تو حضرت موسیٰ نے دیکھا، اچھا خواہش بھی امتیوں کی تھی کہ ہمیں نجات دیں. تو حضرت موسیٰ نجات دینے کے لیے اب انہیں کہاں سے لے جائیں؟ اس دریا کے اس پار جانا ہے. یہ سب کو مار رہا تھا، یہ فرعون سب کو ختم کر رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ایک ایک کر کے چن کے مار رہا تھا، پوری آبادیوں کو مارا جا رہا تھا. تو اب نجات لینا ہے تو سمندر کے دریا کے اس پار جانا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل میں ایسا مارا تو راستہ بن گیا، دونوں طرف کے پانی ٹھہر گئے. اب یہ سب حضرت موسیٰ کے پیچھے ہیں. مجھے بتائیے امام نجات دے رہا ہے یا نہیں؟ تو آگے حضرت موسیٰ ہے، پیچھے ساری امت ہے. مجھے ایک اور جواب بھی دیجئے، کیا یہ سارے پیچھے چلنے والے معصوم تھے، گناہگار نہیں تھے؟ یہ گناہگار تھے مگر انہیں نجات ملی کیونکہ ان کا امام حق تھا. اور جو فرعون کے پیچھے چل رہے تھے، کیا سارے وہ گناہگار تھے؟ کوئی ان میں اچھی صفتوں کا رکھنے والا نہیں تھا، کوئی اچھائی نہیں تھی ان میں بھی تو کسی میں تو کوئی اچھائی ہوگی، مگر چونکہ ان کا پیشوا باطل تھا تو سب کے سب ڈوب گئے. اور کیونکہ وہ سب کے سب ایک حق امام کے پیچھے تھے، سب کے سب نجات پا گئے. لہذا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا، میں اپنے مہمانوں کو اس آیت کی زیارت کرواؤں، یہ قرآن مجید میں اعلان ہو رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو محشر میں اپنے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. محشر میں گروہ در گروہ لوگ آ رہے ہوں گے، جوق در جوق لوگ آ رہے ہوں گے، انجمنوں کی انجمنیں آ رہی ہوں گی. جی آپ کی زبان میں کہوں پارٹیوں پر پارٹیاں آ رہی ہوں گی، اور ہر ایک اپنے امام کے پیچھے چل رہا ہوگا. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اور قیامت میں ہر ایک کو اس کے امام کے پیچھے، بھئی توجہ چاہوں گا، میں روایت ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، اپنے سیاسی مہمانوں کو بھی اور اپنے تمام حاضرین کو بھی ایک ہدیہ کرنے جا رہا ہوں. آگے امام چل رہا ہوگا اور پیچھے پوری امت. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو خود حضرت ابو بکر نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ ہمارا امام کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ جواب دوں گا. پھر دوبارہ پوچھا، ابن حجر اسقلانی نے تو صواعق محرقہ میں یہ لکھ دیا، یعنی ایک ایسی کتاب جو لکھی گئی شیعوں کے خلاف ہے، جس کا لکھنے والا ہی شیعوں کا کھلا مخالف، انہوں نے یہ روایت لکھی ہے. تو پھر روایت کا وزن دیکھیے گا کیسا ہوگا.
70 मरतबा हजरत अबू बकर ने पूछा कि वो इमाम कौन होगा हमारा कि जिसके पीछे हमें महशर में उठाया जाएगा। और सरकार फरमाते रहे कि जवाब दूंगा जवाब दूंगा। एक दिन सामने से अली आते नजर आए तो सरकार ने देखना शुरू किया कि अबू बकर कहां है। तो हजरत अबू बकर नजर आए तो फरमाया, अबू बकर तुम कुछ दिन से एक सवाल कर रहे हो मुझसे। कहा, या रसूल अल्लाह मेरा सवाल ये था कि कुरान ये कह रहा है कि हर शख्स को उसके इमाम के पीछे उठाया जाएगा, आपकी उम्मत का इमाम कौन है? फरमाया, जो सामने आ रहा है यही अली वो इमाम है। बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारे पीटीआई के दोस्त हैं, एक और बुलंद सलवात। अब मेरा क्या हाल होगा कि एक जाने पीपल्स पार्टी बैठी है, एक जाने पीटीआई बैठी है। तो मैं तो अपने सारे दोस्तों को ज़ाहिर एक फर्श अज़ा पर तशरीफ़ लाए हैं और ज़िक्र अहले बैत में शरीक होने आए हैं। और यहाँ तो मैं वो दो मिसरे भी कार्रवाई सुना देता हूँ कि जी हम ये सब अली की पार्टी में आए ना। तो मुझे वो दो मिसरे अब्बास ज़ैदी साहब के याद आ जाते हैं कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग, ना दरे हुसैन पे मिलते हैं हर मिजाज के लोग। ये दोस्ती का वसीला है, दुश्मनी का नहीं। सलवात पर जी मेरा एक अजीज मुझे अब्बास साहब के दो शेर दो मिसरे और याद दिला रहा है। ये किसने, ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला? ये हमने कब कहा कि हमारी है करबला? हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है। लब्बैक या हुसैन, बुलंद कर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेरे अजीजों, जिसने उतारी है आयतें, उसने हमारे कल्ब पर, उसने हमारे दिल पर उतारी है करबला। उसने हमारे दिल पे उतारी है करबला। ये करबला दिल का मसला है, ये करबला एहसासात का मसला है, ये करबला का तस्करा इंसानी मसला है। करबला में बहुत कुछ हुआ, मगर एक मंजर ऐसा बना जिसका जवाब तारीख के पास नहीं है। और वो मंजर है 6 महीने के बच्चे को मारना। और वो भी इसलिए मार दिया गया कि वो प्यासा था। उसका बाबा कह रहा था कि इसे पानी पिला दो, कुछ देर बाद मर जाएगा। छह मुहर्रम को मैं कुछ कह चुका हूँ, अगर मेरा दिल कह रहा है कि एक बात यहाँ भी तकरार कर दूँ। जब इमाम हुसैन इस बच्चे को लेके गए ना, तो ये बच्चा चंद लम्हों का था कि दुनिया से चला जाए। हर आन लगता था कि ये बच्चा किसी भी वक्त अपनी सांस बंद कर देगा। ये बात मैं करता हूँ, फिर कर रहा हूँ कि कुछ साल पहले एक जवान मेरे पास 6 मुहर्रम को आया। उससे कहने लगा, मौलाना मैं मछली ख़रीद कर लाया हूँ। मैंने अपनी बहन से कहा मुझे मछली तल के दे दो। तो दादी की आवाज़ आई, बेटा मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने दादी से कहा, दादी हलाल तो हलाल है, रबीउल अव्वल हो या मुहर्रम। तो कहने लगी, हाँ तुम हमारी बात नहीं मानोगे, जाओ जाके मौलाना से पूछ लो। तो मौलाना आप बताएं मैं मछली खा लूँ? वो पूछ रहा था और मैं रो रहा था।
میں نے کہا میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، تم دادی کی بات مان لو۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ جب لے کے گئے نا بچے کو اپنی گود میں تو حضرت نے فرمایا اما ترونا کیف یتلذذ، دیکھ نہیں رہے مچھلی جب پانی سے باہر آتی ہے نا رونے والوں، جب مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو وہ یمین اور یسار دائیں بائیں جو ہے وہ تڑپ رہی ہوتی ہے، کبھی اس کا یہ والا حصہ زمین پہ لگتا ہے، کبھی یہ والا حصہ۔ پھر جب اس میں اتنی طاقت نہیں رہتی تو وہ دم اور منہ کی طرف سے جو ہے وہ تڑپتی ہے، کبھی منہ زمین پہ مارتی ہے، کبھی دم زمین پہ مارتی ہے۔ جب اس کے اندر یہ بھی طاقت نہیں رہتی تو صرف منہ کھولتی اور بند کرتی ہے۔ یہ جو آخری لمحہ ہوتا ہے نا جب منہ کھولتی اور بند کرتی ہے، اس لمحے کو امام حسین نے بیان فرمایا اما ترونا کیف یتلذذ، دیکھ نہیں رہے یہ مچھلی کی طرح منہ کھول رہا ہے اور مچھلی کی طرح منہ بند کر رہا ہے، یہ میرا بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا، اسے پانی پلا دو۔ تو امام حسین کے اس خطبے کو سن کر پانی تو نہیں پلایا گیا، ایک 3 پھلوں والا تیر مار دیا گیا اور وہ تیر حضرت علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام حسین کے بازو میں جا کے لگا۔ اس جگہ یعنی حضرت علی اصغر کو ایسے امام حسین نے بلا تشبیہ گود میں لیا ہوا تھا کہ حضرت علی اصغر کا جو سر تھا امام کے بازو کے ساتھ لگا ہوا تھا، ایک ساتھ دونوں زخمی ہوئے ہیں، بیٹا بھی بابا بھی۔ اب اس کیفیت میں اب اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا، اس کا کیا جواب ہے؟ پانی بند کرنے کا کیا جواب ہے؟ پانی بند کرنے کا کیا جواب ہے؟ میرا مجمع، میرا محترم سننے والا سامع، اس مجلس اعزا، اس فرش اعزا کا عزادار اور میرے جو سنی بھائی تشریف لائے ہوئے، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں آج 8 محرم ہے۔ 8 محرم کو پوری دنیا میں حضرت عباس کو یاد کیا جاتا ہے، مولا حسین کے علمدار کو۔ کربلا کے واقعے میں جو علمدار تھے نا، جن کے ہاتھ میں پرچم تھا، جن کے ہاتھ میں بیرق تھا، علم تھا، آج 8 محرم ان کا دن ہے۔ جی واقعات تو سارے عاشور کے دن ہوئے، سارے شہید ایک ہی دن شہید ہوئے، مگر پہلی محرم سے اور 10 محرم تک جو اصحاب، شخصیات، اہل بیت کے افراد شہید ہوئے، ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے بر صغیر کے اندر خاص طور پر، اور اب الحمدللہ بر صغیر کی عزاداری حتیٰ ایران عراق کی عزاداری کے یا تو برابری میں آ چکی ہے، خدمات میں، کوششوں میں، اور یا بعض چیزوں میں ان سے آگے ہیں۔ لہٰذا ان کے ہاں بھی بہت ساری چیزیں، ان کے ہاں تابوت نہیں اٹھایا جاتا تھا، اب اٹھایا جا رہا ہے۔ ان کے ہاں ذوالجنہ کی شبی نہیں نکالی جاتی تھی، اب نکالی جا رہی ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے ہاں سے بعض عرب ممالک میں بھی گئی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ان نشانیوں کے ذریعے سے عزاداری میں ایک رونق بڑھ جاتی ہے، اور اصل ہدف تو یہ ہے کہ اس مظلوم کی طرف توجہ دلائی جائے، اس مظلوم کی طرف توجہ دلائی جائے کہ جس مظلوم کو نبی نے چراغ ہدایت قرار دیا ہے، جس مظلوم کو نبی مکرم نے کشتی نجات قرار دیا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، یہ نبی کا فرمان ہے نا، میرا حسین سفینہ نجات ہے اور میرا حسین چراغ ہدایت ہے۔ تو یہ سارا یہ جو رونے، اب فرض کریں کہ کسی مذہب کے کسی بڑے نے رونے سے منع کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے اس بزرگ کے کہنے پہ عمل کریں، لیکن یہ جو مجمع رو رہا ہے نا اتنی اونچی آوازوں میں، انہیں امام جعفر صادق نے فرمایا ہے، انہیں امام محمد باقر نے فرمایا ہے، انہیں امام رضا نے فرمایا ہے۔ جو ان کے 12 امام ہیں نا، انہوں نے کہا ہے جب بھی میرے جد حسین کا ذکر ہو تو ایسے رونا جیسے جوان بیٹے کی میت پہ مار ہوتی ہے۔ ایک جگہ امام باقر علیہ السلام نے اونچی آواز میں روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، میرے مولا نے مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر حسین مولا کے عزاداروں کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ آپ کی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ کی نوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تو رونے والوں کے لیے خاص دعائیں فرماتے ہیں۔ امام رضا تو خود اتنا، امام محمد باقر نے تو اپنی زمین کا ایک حصہ عزاداری کے لیے وقف کر دیا تھا، اپنی وصیت میں لکھا کہ میرے بعد میرا مال کیسے تقسیم ہوگا، اس میں ایک حصہ اپنی جائیداد کا لکھا کہ یہ میں وقف کر رہا ہوں
اپنے دادا حسین کی مجلسوں کے لیے۔ چلیے عزیزو، کربلا چلیے، بچے پیاسے ہیں۔ ابھی کچھ دیر بعد آپ علم کی زیارت کریں گے، ایک نوحہ بھی ہوگا، اس لیے میرے پاس وقت بھی تنگ ہے اور مجھے حضرت کی خدمت میں بھی حاضری دینی ہے۔ میرے ساتھ چلیے، الاتش الاتش کی آوازیں ہیں۔ کربلا کے میدان میں ننھے ننھے بچے خالی کوزے لیے کھڑے ہیں، اور امام حسین کی 4 سالہ بیٹی سکینہ ان سارے بچوں کے پاس جا کے کہتی ہے میرا چچا پانی ضرور لائے گا۔ میں ابھی بابا سے جا کے کہتی ہوں چچا عباس سے کہیے ہمیں پانی لا کے دیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے ہی رونے کا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج میں ساری مجلسی مصائب پڑھتا، یہ دن ہی کچھ ایسا ہے۔ ادھر حضرت عباس بار بار آ کر امام حسین سے فرماتے ہیں مولا مجھے جانے کی اجازت دیں، تو امام فرماتے ہیں تم ہمارے لشکر کے سالار ہو۔ ایک ایسا وقت آیا کہ آگے فرمایا مولا مجھے جانے کی اجازت دیں، امام نے فرمایا اسی جملے کو فرمایا تم ہمارے لشکر کے سالار ہو، تو روایت کہتی ہے یمین اور یسار دیکھا، دائیں اور بائیں دیکھا، اور فرمایا مولا وہ لشکر کہاں ہے؟ مولا حبیب مارے جا چکے، مولا زہیر مارے جا چکے، مولا عابس و شوزف مارے جا چکے، مولا سعید ابن عبداللہ مارے جا چکے، مولا سارے اصحاب مارے جا چکے، مولا علی اکبر مارے جا چکے، اب تو کوئی بھی نہیں بچا، اب مجھے مرنے کی اجازت ہے۔ امام حسین علیہ السلام ابھی حضرت عباس کچھ گفتگو فرما رہے ہیں کہ خیمے سے پردہ ہٹا، 4 سالہ بچی خالی مشکیزہ لیے کھڑی ہے، آواز دے کر کہتی ہیں بابا میرا بھائی علی اصغر کچھ دیر میں مر جائے گا، چچا سے کہیے پانی لے آئیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جن کے مذہب میں رونا جائز ہے تکلف نہ کریں۔ حضرت عباس نے خالی مشکیزہ دیا اور فرمایا عباس جاؤ ان بچوں کے لیے سبیل آپ کرو۔ حضرت عباس جانے لگے تو فرمایا عباس تلوار مجھے دے دو۔ ہاں یوں ہی مزار نہیں ہے مولا حسین کی طرح مولا عباس کا، ایسے ہی باب الحوائج نہیں قرار دیا جاتا جی، جس کے پاس لڑنے کی مکمل اکیلا لشکر ہو۔ فرما رہے جاؤ تم پانی لینے جا رہے ہو، تلوار تم نہیں لے کے جاؤ گے۔ حضرت عباس ایک نیزہ ہے جو آپ کے پاس ہے، مشکیزہ ہے اور علم عباس کے ہاتھ میں ہے، اور روانہ ہوئے فرات کی طرف، اور آتے ہوئے لشکر نے دیکھا کہ ایک شیر آ رہا ہے، تو سب نے کہا اپنی حفاظت کرو عباس ہے یہ۔ اور جب حضرت عباس تمام لشکر کو کاٹتے ہوئے نہر کے اندر اپنا گھوڑا اتارتے ہیں نا، تو گھوڑا گھٹنوں تک پانی میں گیا، نہر کے اندر گھٹنوں تک لے گئے گھوڑے کو، اور پھر جھک کر حضرت عباس نے چلو میں پانی بھرا، اور پھر سب کو دکھایا، یعنی سارا لشکر دیکھ رہا ہے، یزیدی لشکر دیکھ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت عباس نے چلو میں پانی کو لیا اور دوبارہ نہر کے اوپر پھینک دیا۔ ہمارے بزرگ تو یہ لکھتے ہیں نا کہ اس چلو میں، اس پانی میں تصویر سکینہ آئی تھی۔ بچے پیاسے ہیں، مگر یہ عمل اس لیے کیا تھا حضرت عباس نے کہ بتائیں میں پانی پی سکتا ہوں، مگر اس لیے نہیں پی رہا کہ میرا مولا پیاسا ہے، اس لیے نہیں پی رہا کہ مولا کے بچے پیاسے ہیں۔ اور پھر مشکیزہ بھرا اور چلے۔ ایک مرتبہ ایسے آ رہے تھے کہ جیسے کسی لشکر کا سردار جو لشکر کے ساتھ آ رہا ہو، تنہائی کی کیفیت میں حضرت عباس آ رہے کہ حکیم ابن طفیل نے ایک بازو کاٹا، ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو کے اس نے وار کیا، حضرت کا ایک بازو قلم ہو گیا، دوسرے ہاتھ میں مشکیزے کو لے لیا۔ سنیں گے ایک اور ظالم نے حضرت کا دوسرا بازو کاٹا، پھر حضرت عباس نے مشکیزہ اپنے دہن میں لیا اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اپنے آپ سے کہتے ہوئے پانی ضرور پہنچے گا، اس لیے کہ بچے انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر آواز آئی اگر خیموں میں پانی پہنچ گیا تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، یہ ابھی پیاسے ہیں تو ہم سے سنبھالے نہیں جا رہے، انہوں نے پانی پی لیا تو یہ جنگ کچھ دن اور آگے بڑھ جائے گی۔ کہ ایک مرتبہ سنسناتا ہوا تیر مشک میں آ کے لگا، مشک سے پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی آس بہ رہی تھی۔ آواز دی ہے رہوار ہم میں اس قابل کہاں رہا جو خیموں میں جاؤں، گھوڑا ذرا موڑا تو آنکھ میں تیر آ کے لگا۔ اب میں رونے والوں سے پوچھوں جس کے ہاتھ نہ ہو وہ آنکھ سے تیر کیسے نکالے؟ کہ
ایک مرتبہ تیر نکالنے کے لیے اپنا سر جھکایا کہ اپنے پیر گھٹنے سے تیر کے پھل کو لے کر اسے کھینچے اور تیر نکلے تو سر پہ گرز آ کے لگا. آواز دی مولا میرا سلام آخر. حسین مولا نے اپنی کمر پکڑ لی اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے الان ان کا سارا ظہری. عباس اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی. بڑا عجیب منظر ہے کربلا کے میدان میں. تکلف نہ کریں, آوازوں کو آزاد کریں گے. پرسہ دے رہے ہیں آپ اللہ. 8 محرم ہے. عجیب روایت ہے, مولا کچھ آگے گئے اس جانب جہاں حضرت عباس گرے تھے, وسط میدان سے واپس آ گئے اور پھر خیموں کے گرد اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چکر لگایا اور پھر اس جانب روانہ ہوئے جہاں عباس آواز دے رہے ہیں. پھر واپس آئے. میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا, 3 مرتبہ حسین واپس آئے ہیں پھر آگے گئے ہیں. بتا دوں یہ کیا ہو رہا تھا. جب مولا آگے جاتے تھے مولا کے ذہن میں خیال آتا تھا عباس کو مار دیا ہے, اب زینب پر حملہ ہوگا, اب بیویوں کو اسیر بنایا جائے گا. سردار مار دیا, علمدار مار دیا. خیموں میں آتے تھے تو خیال آتا تھا میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے. پہنچے جب حضرت عباس کے سرہانے تو حضرت عباس کا بدن کس کیفیت میں تھا وہ میں بیان کر چکا ہوں. امام نے آگے بڑھ کر سر آغوش میں لیا تو حضرت نے سر ہٹا دیا. مولا نے پھر اپنے زانوں پر لیا تو حضرت عباس نے پھر سر ہٹا دیا. تو حضرت امام حسین نے فرمایا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ کہ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے, مولا یہ سکینہ کی جگہ ہے. فرمایا عباس کوئی وصیت ہو تو کرو. کہ مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں اس کے 2 سبب ہو سکتے ہیں جو حضرت نے فرمایا. سارے لاشیں تو حسین اٹھا کے لائے, کوئی لاشا بھی مقتل میں چھوڑتے نہیں تھے امام, سب کو لا کے ایک بڑے خیمے میں جنازوں کو رکھتے رہے. عاشور کے دن یہ واحد لاشا ہے جس کا لاشا امام حسین لے کر نہیں آئے. اس کا سبب کیا ہے؟ مولا عباس نے فرمایا مولا میرا لاشا نہ لے جائیے گا, میں جہاں ہوں وہیں مجھے چھوڑ دیں. نقن صاحب ایک بہت بزرگ عالم ہے اس بر صغیر کے, وہ لکھتے ہیں اس کا ایک سبب تو یہ کہ جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو. کہہ چکے ہیں نا مولا حسین اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے. جس کی کمر ٹوٹ گئی وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ اور شاید دوسرا سبب یہ تھا کہ اگر لاشے پہ بچے خالی کودانے آئے, چچا پانی لینے گئے تھے, اجرکم اللہ, ہو گئی مجلس, ہو گیا گریا. مولا حسین نے علم اٹھایا, چلے ہیں خیموں کی طرف. سامنے سے علم آتا دیکھا, سکینہ نے آواز دی میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی ضرور لائے گا. وہ دیکھو بچوں علم آ رہا ہے, میرا چچا پانی لا رہا ہے. جیسے ہی علم قریب آیا کیا دیکھا حسین اکیلے ہیں. تو سکینہ بی بی بابا سے لپٹ گئی, بابا اینا اینا امی العباس, بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ کہ سکینہ پانی بڑا مہنگا پڑا, میرا عباس نہر پہ سو گیا.